السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا یا ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسے کام کے لیے کام کو کرنے کے لیے کہ وہ کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ہمارے لیے بھلائی والا رستہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر کے دروازے کھول دے اور اس مشکل سے نکلنے میں ہماری مدد کر دے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، کچھ وظائف ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ عمل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کچھ عمل ایسے ہیں جن کو بندہ اپنے جو ہے وہ روٹین بنا لیتا ہے، اپنا عمل بنا لیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ لازمی مدد آتی ہے۔ اب وہ کون سے عمل ہیں اور کیسے پتہ چلے گا ان اعمال کا؟ ہمیں احادیث میں بہت سارے عمل ملتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خیر کا سبب بننے والی ہیں، اور میرا تجربہ ہے اور میں نے لوگوں کو بتائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا دیا، وہ وظائف میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، سورہ توبہ کی آخری ایک آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 7 مرتبہ یہ سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کا جو کام ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یعنی صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کے جتنے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اب انہی الفاظ کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا مدد کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ کو کوئی مشکل پریشانی ہے یا کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں۔ نمبر 2، دوسرا کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمہ ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے ذریعے جو اللہ سے مانگتا ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ چیز ہے، اور ایک اور بات، ان الفاظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا ہے کہ جو ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لے، مچھلی کا پیٹ ہے، مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے ہیں اور نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی سائنس، کوئی طریقہ، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے نکل سکتا ہے انسان اتنے دن رہنے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں اور پھر زندہ۔ اللہ نے کر دکھایا، اور اللہ نے بتایا، ریزن بتائی کہ میرے یونس علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے مجھے پکارا۔ وہ کون سی کلمات تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے استغفر اللہ۔ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو ہر مشکل، پریشانی، تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ استغفار پڑھنے والا، مجھے جو بھی مریض ملا میں نے اس کو استغفار ضرور بتایا، ایون کوئی اولاد کے لیے آیا اس کو استغفار بتایا، مال کے لیے آیا، میری مالی حالات تنگی ہے اس کو استغفار بتایا، کسی نے کوئی اور مسئلہ بتایا اس کو استغفار بتایا۔ اور میں نے دیکھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ استغفار پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، پریشانیوں سے نجات، غم دور، رزق میں اضافہ، جب ہم بتاتے ہیں اور پڑھنے والا بندہ سنجیدہ ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل کریں، ہر طرح کا جو بھی مشکل، ناممکن کام ہے، میرا اللہ اس کو آسان بنا دے گا، اور آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا راستہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کھل جائے گا انشاءاللہ۔